بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطاب۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 500 میں ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلا خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اما بعد، لوگوں، اپنے لیے اچھے کام کر لو، واللہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک موت کا نشانہ بن کر رہے گا۔ پھر وہ اپنی بکریوں کو ضرور ایسی حالت میں چھوڑے گا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا رب کہے گا، جب کہ اس کا کوئی ترجمان ہوگا، نہ درمیان میں کوئی پردہ حائل ہوگا، کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا اور اس نے تجھے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ میں نے تجھے مال دیا اور تجھ پر اپنا فضل کیا، تو نے اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہیں پائے گا، پھر سامنے دیکھے گا، اسے صرف جہنم نظر آئے گی۔ لہٰذا جس سے ہو سکے اپنا چہرہ آگ سے بچائے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے، جیسے کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو وہ اچھی بات ہی کہہ دے۔ اتنی سی نیکی کا عوض بھی 10 سے 7 گنا تک ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبویہ لا بن ہشام 146 اور 147 میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے دوسری مرتبہ یوں مخاطب ہوئے: بلا شبہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ہم اپنے نفوس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے، اس کا کوئی رہنما نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی خوبی جس کے دل میں بٹھا دی اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کر لیا، اور جس نے لوگوں کی باتوں پر اس کتاب کو ترجیح دی، بلا شبہ وہ فلاح پا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے۔ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو چاہو، اللہ کے کلام اور اس کی یاد سے بیزار نہ رہو۔ تمہارے دل اس سے ہٹ کر سخت نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے ان میں سے بعض کو منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال، اچھی باتوں اور اپنے برگزیدہ بندوں کے متعلق وضاحت سے بتا دیا ہے۔ جو اشیاء لوگوں کو دی گئی ہے ان میں سے حلال بھی ہے اور حرام بھی، پس اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جو باتیں تم اپنے منہ سے کہتے ہو ان میں اللہ سے سچ بولو، نہایت سچائی اختیار کرو۔ اللہ کی رحمت کے سبب آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔
اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اس سے عہد شکنی کی جائے۔ والسلام علیکم۔